अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के डिफेंस बजट को। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने 2023 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें 1809 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस हैं। ये तकरीबन 6.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, वो भी इसहाक डार साहब के डॉलर रेट पर, वरना ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा है। मैं आज पाकिस्तान और भारत के पिछले 3-4 सालों के डिफेंस बजट्स का कंपैरिजन करूंगा। इस कंपैरिजन से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए। नंबर 1, भारत के डिफेंस बजट में उनकी पेंशन्स भी शामिल होती हैं। भारत का तकरीबन 23% डिफेंस बजट पेंशन्स पर लगता है, जबकि पाकिस्तान के डिफेंस बजट्स में पेंशन्स शामिल नहीं होती और उनकी रकम एक अलहदा मद में रखी जाती है। चुनाचे मैं भारत के टोटल डिफेंस बजट में से पेंशन्स की अमाउंट माइनस करके भी बताऊंगा, ताकि एक्यूरेट कंपैरिजन हो सके। नंबर 2, डिफेंस बजट और डिफेंस एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग में फ़र्क होता है। बजट में आप एक अंदाज़ा देते हैं कि हम इस साल में इतना पैसा दिफा पर खर्च करेंगे, मगर एक्सपेंडिचर से मुराद वो पैसा है जो एक्चुअली खर्च किया गया हो। पाकिस्तान और भारत दोनों के डिफेंस एक्सपेंडिचर डिफेंस बजट से यूजुअली 20-30% ज़्यादा देखे गए हैं। एक्चुअल डिफेंस एक्सपेंडिचर की फिगर्स मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिपरी से हासिल की हैं, जिसको जनरली रिलायबल समझा जाता है। तो चलें अब जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान और भारत के डिफेंस बजट्स का। 2020 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7.9 बिलियन डॉलर्स था। भारत का डिफेंस बजट 66.9 बिलियन डॉलर्स था, मगर पेंशन्स को माइनस करके बाकी 51.5 बिलियन डॉलर्स बचते हैं। यानी 2020 में भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 6 गुना बल्कि 6.5 गुना ज़्यादा था। 2021 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8.4 बिलियन डॉलर्स था, जबकि भारत का डिफेंस बजट कुछ कम होकर 65.4 बिलियन डॉलर्स हो गया था। पेंशन्स को माइनस करके बाकी 50.35 बिलियन डॉलर्स बचते हैं। भारत को कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा था, जिस वजह से 2021 के बजट में उन्होंने दिफा के लिए कुछ कम रकम मुख्तस की। मगर पाकिस्तान के डिफेंस बजट में 2021 में इजाफा देखा गया, क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोविड की सिचुएशन को भारत की निस्बत बहुत बेहतर हैंडल किया था। 2021 में भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा रहा। 2022 में मगर पाकिस्तान में रजीम चेंज के फ़ौरन बाद इकॉनमी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी गिराव देखने को मिला। 2022 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट कम होकर 7.5 बिलियन डॉलर्स हो गया। भारत का डिफेंस बजट बढ़ते हुए 70.6 बिलियन डॉलर्स हो गया और पेंशन्स को माइनस करके बाकी 54.36 बिलियन डॉलर्स बचे। तो 2022 में भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 7.25 टाइम्स बढ़ गया। अब आते हैं 2023 की तरफ। डार साहब के डार्क साल में पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ 6.3 बिलियन डॉलर्स रह गया है। भारत का डिफेंस बजट 72.6 बिलियन डॉलर्स हो गया है और पेंशन्स को माइनस करके बाकी 55.9 बिलियन डॉलर्स रह गए। यानी 2023 में भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा हो गया है। अगर एक्चुअल डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो भी पिक्चर बहुत खौफनाक है। 2020 में भारत ने पाकिस्तान से 5.4 टाइम्स, 2021 में 5 टाइम्स, जबकि 2022 में 6.1 टाइम्स पैसे दिफा पर खर्च किए। फिर एक और बहुत परेशान कुन फैक्ट बताता चलूँ। उमूमन पाकिस्तान और भारत के बजट्स में इतनी स्पेस होती है कि ये दोनों मुल्क अपने बजट से 25% के करीब इजाफी रकम भी दिफा पर खर्च कर देते हैं। भारत तो इस साल भी यही करेगा, मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकेगा। उसकी वजह इसहाक डार साहब का बनाया हुआ शानदार बजट है, जिसमें उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। बजट बनाते वक्त हमेशा मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े लगाए जाते हैं। अच्छे इकोनॉमिस्ट हमेशा अच्छे या दुरुस्त अंदाज़े लगाते हैं और इसीलिए उनके बनाए हुए बजट काफ़ी हद तक फॉलो भी होते हैं। इसहाक डार साहब मगर इकोनॉमिस्ट कम और सियासी मदारी ज़्यादा हैं।
وہ صرف نمبرز کے ہیر پھیر سے اپنی عوام کو وقتی طور پر بیوقوف بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت کو آرٹیفیشلی کم رکھ کر جس طرح انہوں نے 2-3 دفعہ پاکستان کی اکانومی اور خاص طور پر ایکسپورٹس کو تباہ کیا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ اس بجٹ میں بھی ڈار صاحب اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے ایسا مذائقہ خیز بجٹ بنایا ہے جس کو دنیا کی کوئی حکومت فالو نہ کر سکے گی۔ مثلا ڈار صاحب نے اندازہ لگایا کہ اوورسیز پاکستانی 33 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز بھیجیں گے اور 30 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہوں گی۔ ایک طرف ڈار صاحب نے را میٹیریل امپورٹس اور بینکس کے لیٹر آف کریڈٹس پر پابندی لگا رکھی ہے، دوسری طرف وہ 30 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ریمیٹنسز والا اندازہ اس سے بھی زیادہ مذائقہ خیز ہے۔ اگر ایک نظر ہم پچھلے کچھ سالوں کی ریمیٹنسز پر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ 2017 کے بعد تحریک انصاف کی حکومت میں ریمیٹنسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ 2017 میں 20 بلین ڈالر سے اٹھ کر 2021 میں ریمیٹنسز 31.31 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی، مگر 2022 میں کافی کمی دیکھنے میں آئی۔ پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانیوں میں بہت زیادہ مقبول ہے اور ان کی حکومت میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ٹائپ منصوبوں کے تحت ریمیٹنسز کو آسان اور سستا بنانے کی کوششیں بھی کی گئی تھیں، جن کے مثبت اثرات سامنے بھی آئے تھے۔ مگر ہماری موجودہ حکومت سے متعلق اوورسیز پاکستانیوں کی واضح اکثریت میں نفرت پائی جاتی ہے۔ پھر ڈار صاحب نے ڈالر ریٹ کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر جو ہے وہ 300 روپے میں ملتا ہے، وہاں پراپر چینل سے ریمیٹنسز بھیجنے والے کو فی ڈالر 15 روپے کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ ریمیٹنسز بھیجنے کی بجائے لوگ ہنڈی وغیرہ جیسے ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں 33 بلین ڈالرز کی ریکارڈ ریمیٹنسز کا ایسٹیمیٹ ایک بھونڈے مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے شگوفے ڈار صاحب نے اس بجٹ میں چھوڑے، مگر ان سب کو بتاتے بتاتے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ اتنا برطرف اس دفعہ پاکستان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بجٹ سے شاید صرف 10% کے قریب ہی زیادہ ہو سکے، یعنی بھارت کی اس سال کی ڈیفنس اسپینڈنگ پاکستان سے 9 گنا سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت ہمیشہ ہم سے 4-5 گنا ڈیفنس اسپینڈنگ کرتا رہا ہے، مگر ہم سے صرف 2.5 گنا زیادہ بڑی فوج بنا سکا ہے۔ ہماری ایفیشنسی اس معاملے میں بھارت سے بہتر رہی ہے، مگر اب اکانومی کی موجودہ تباہی کے بعد لگتا ہے کہ بھارت ہم سے 9-10 گنا ڈیفنس اسپینڈنگ کیا کرے گا، یعنی وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ پاکستان سے کم از کم 5 گنا طاقتور فوج تیار کر سکے۔ بھارت نئی ٹیکنالوجیز میں بھی زیادہ انویسٹ کر سکے گا اور ٹینکوں، توپوں اور طیاروں جیسے کنونشنل ویپنز میں بھی پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ بھارت نے اپنی پینشنز اور تنخواہوں کا بل کافی کم کرنے کے لیے اگنی پتھ اسکیم بھی شروع کی ہے، جس کو میں اپنی 2 پرانی ایپیسوڈز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ پاکستان مگر اس معاملے میں بھی سویا ہوا ہے۔ اگنی پتھ کی وجہ سے بھارت اپنے دفاعی بجٹ پر سے تنخواہوں اور پینشنز کا بوجھ کافی کم کر دے گا، مگر پاکستان کے لیے یہ اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ڈیفنس اسپینڈنگ میں اتنا بڑا فرق ایک بہت خطرناک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ایک کمزور ملک اپنی کمزوری سے دشمن کو جارحیت کی دعوت دیتا ہے۔ پاکستان کی کمزوری مودی جیسے ہٹلر کے پجاری کو جارحانہ حملہ کرنے کے لیے انکریج کرے گی۔ بڑے عرصے سے ہم حسین حقانی جیسے پاکستان دشمن لوگوں کو پاکستان کے ڈیفنس بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے سنتے تھے۔ وہ لوگ تو چاہتے ہی پاکستان کی تباہی ہیں، مگر گلہ تو ہمیں اپنے محافظوں سے ہے جنہوں نے ان غداروں کو سینوں سے لگا لیا اور نتیجتاً اب حالات موجودہ نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ مضبوط فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن ہے، مگر 10 گنا کم ڈیفنس اسپینڈنگ کر کے کیسے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جا سکتا ہے؟ بھارت صرف ایک موقع کی تلاش میں، وہ تو ایک لمیٹڈ وار کسی بھی وقت چھیڑ سکتا ہے۔ مادی بے سر و سامانی کے باعث پاکستان کو جلد ہی نیوکلیئر وار کی دھمکی دینی پڑ جائے گی، جس کے بعد بھارت پوری دنیا میں واویلا کرے گا کہ پاکستان ایک ارریسپانسیبل نیوکلیئر سٹیٹ اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ویسٹ مکمل طور پر بھارت کا ساتھ دے گا۔ ہمارے اپنے دوست تو اب ہمیں منہ لگاتے نہیں کہ ہم ہمیشہ ان سے بھیک ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی پھر مانگنے آ گیا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی ان کے کام تو ہم ابا نہیں سکتے۔
کچھ نادان لوگ اس ٹائپ کی احمقانہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ اگر یوکرین رشیا جیسی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے تو پھر پاکستان بھی بھارت جیسے ملک سے لمبے عرصے تک مقابلہ کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی خوش فہمی بھی دور کر دیتا ہوں۔ پچھلے 16 ماہ میں ویسٹ کے ممالک نے یوکرین کو 154 بلین یوروز کی امداد دی ہے۔ 154 بلین یوروز۔ یورو کا ریٹ ڈالر کے ریٹ کے تقریباً برابر ہے۔ آج کل 100 یورو کے بدلے تقریباً 160 ڈالر ملتے ہیں۔ اس 154 بلین یورو میں 70 بلین یورو تو ڈائریکٹ ملٹری ایڈ ہے۔ 2021 میں یوکرین کی اپنی ڈیفنس سپینڈنگ صرف 6 بلین ڈالرز تھی۔ اب مگر بیرونی امداد کی وجہ سے یوکرین کے بہت سے خرچے امداد پر پورے ہو رہے ہیں اور اس نے اپنے دفاعی بجٹ 7 گنا بڑھا کر 44 بلین ڈالرز کر لیا ہے۔ ملٹری ایڈ اس کے علاوہ ہے۔ 2022 کے سال میں یوکرین نے کل ملا کر 100 بلین ڈالر سے زیادہ خرچہ کیا ہے اپنے ڈیفنس پر، جبکہ رشیا کی ٹوٹل ڈیفنس سپینڈنگ 86 بلین ڈالرز رہی۔ تو جناب یوکرین تو رشیا سے زیادہ پیسہ لگا سکتا ہے اور لگا رہا ہے دفاع پر، مگر پاکستان کو تو ویسٹرن ورلڈ نے گھاس بھی نہیں ڈالنی، امداد دینا تو دور کی بات ہے۔ ویسٹ تو موسٹ پروبیبلی بھارت کو بیک کرے گا۔ نتیجتاً جنگ کی صورت میں یوکرین کے برعکس پاکستان کو بھارت سے 10 گنا کم فائنینشل ریسورسز کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس ارباب اقتدار کے گوشے گزار کر دوں، شاید کسی کی عقل اور غیرت جاگ اٹھے۔ پاکستان برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر یہ ملک نہ رہا، خدا نخواستہ، تو ہندو کی غلامی ہماری قوم کا مقدر بن جائے گی۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اگر ارباب اقتدار پر بے حسی اور بے غیرتی طاری ہے اور ان کا خیال ہے کہ ملک تباہ بھی ہو گیا تو کیا ٹینشن ہے، ہم تو لوٹا ہوا پیسہ لے کر باہر بھاگ جائیں گے، تو پھر عوام کو احساس کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمیں ہندوؤں کی غلامی میں جھونک کر باہر بھاگ نکلیں، ہمیں ان کے گریبان اب پکڑ لینے چاہیے۔ غلامی کی زنجیر سے صرف شمشیر ہی بچا سکتی ہے، اور شمشیر بھی وہ جو ایک غیرت مند شخص کے ہاتھ میں ہو۔ باقی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔